بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حسن رضا بخاری ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز ٹائم نیوز کی نشریات۔ پوری قوم کو، پوری پاکستانی قوم کو، ملت اسلامیہ کو پاکستان کی 75ویں جشن آزادی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہم بالعموم پوری قوم 75 سال کی ہو گئی ہے۔ ان 75 سالوں میں پاکستان نے جہاں زندگی کے مختلف شعبوں میں ترقی کی، بالخصوص دفاعی لحاظ سے پاکستان اس وقت عالم اسلام کی ایک مؤثر طاقت سمجھی جاتی ہے۔ ان 75 سالوں میں قیام پاکستان سے لے کر آج 2022 تک پاکستان نے جہاں بہت ساری ترقی کے مراحل طے کیے، وہیں ایک افسوسناک واقعہ بھی ہوتا ہے کہ پاکستان دو لخت ہو گیا۔ اور اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کو جاننے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کو برتنے کی کبھی ہم نے کوشش نہیں کی۔ اب جب کہ پاکستان دو لخت ہو گیا اور اس دوسرے پاکستان جسے ہم مشرقی پاکستان کہتے ہیں، اس کو بھی ہم سے علیحدہ ہوئے 50 سال ہو گئے۔ عمومی طور پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کی جب دو لخت ہوا تو اس کے بعد پاکستان اپنی ترقی کی منازل طے کرتا، مگر افسوسناک پہلو یہ ہے کہ پاکستان نے 1947 سے 1971 کے درمیان جتنی ترقی کی، آج اس ترقی سے ہم آدھے پر بھی نہیں ہیں۔ آج پاکستان کی جو روپے کی قدر و منزلت ہے وہ گر گئی ہے۔ آج اسی طرح سے مہنگائی کا ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے۔ لیکن ان تمام مراحل کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا پڑے گا کہ پاکستان کن لوگوں نے بنایا اور پاکستان کے لیے کن لوگوں نے قربانیاں دی۔ یقیناً پاکستان بہار کے مسلمانوں کی بے انتہا قربانیوں کا ثمر ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان کے قیام کے بعد سے بہاریوں کو ان کی قربانیوں کا ثمر نہیں دیا گیا۔ جب بہاری منتقل ہوئے پاکستان کے قیام کے وقت تو وہ مشرقی پاکستان کے سمت گئے اور وہاں پر انہوں نے بے شمار ترقیاتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں ہندوستان سے ہجرت کرنے والے مسلمانوں نے پاکستان کی باغ ڈور سنبھالی اور پاکستان 47 سے 71 تک بے انتہا ترقی کے منازل طے کرتا رہا۔ لیکن اس کے بعد اقتدار کی ہوس نے ہمارے سیاستدانوں کو ایک دوسرے کا پاؤں کھینچنے پر مجبور کرتے رہے اور وہ کٹ پتلی حکمران کی طرح پاکستان کو چلاتے رہے۔ آج مہنگائی اور غربت پاکستان میں انتہا کو پہنچ رہی ہے۔ افسوسناک پہلو یہ کہ 75ویں سالگرہ کے موقع پر بھی ہمارا بلوچستان تباہ و برباد ہے، سندھ کے مضافاتی علاقے تباہ و برباد ہو رہے ہیں، پنجاب کے مضافاتی علاقے تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ وقت کے وزیر اعظم نے چند علاقوں کا دورہ تو کیا، مگر اس سے بھی افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں، حکمراں ہیں، عمران خان جو قوم کی آواز بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو صرف اپنے اقتدار کی ہوس پڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے ان دنوں میں نہ سندھ کا انہوں نے دورہ کیا، نہ بلوچستان کے علاقوں میں گئے، نہ پنجاب کے ان علاقوں میں گئے جو سیلاب سے تباہ و برباد ہیں۔ کیا ہمارے حکمراں اور ہمارے حزب اختلاف کا یہ رویہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اچھا ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ انہیں چاہیے تھا عمران خان کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ آصف علی زرداری صاحب کو، اسی طرح سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، فضل الرحمان صاحب کو، اور اسی طرح سے ANP کی رہنماؤں کو، اور اسی طرح سے بلوچستان کی جو رہنما ہیں ان کو عوام کے درمیان ہونا چاہیے تھا، عوام کی داد رسی کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اس وقت ہم نے ان کو بھی فراموش کر دیا۔ فراموش تو ہم نے 1971 میں پاکستان فوج کے شانہ بشانہ لڑنے والے محب وطن پاکستانی بہاریوں کو، جنہیں ہم اسٹینڈرڈ پاکستانی کہتے ہیں، 1971 کے سانحے کے بعد دو لخت ہونے کے بعد انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ آج بھی وقت ہے کہ ہم اپنے ان محب وطن پاکستانی بہاریوں کو جو بنگلہ دیش کے جنیوا کیمپوں میں محصور ہیں، انہیں پاکستان منتقلی کے لیے اپنا عملی کردار ادا کریں۔ میں جنرل باجوہ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے دیر آئے درست آیت والی بات ہے کہ ایسٹ پاکستان سول آرمڈ فورس کے جوانوں کو انہوں نے اعزاز و اکرام سے نوازا۔ آرمی کے مختلف
اداروں میں ان کی پذیرائی کی گئی، میں ان سے اس وقت مطالبہ کروں گا کہ وہ محصورین مشرقی پاکستان کو بھی ان کے عوام کے لیے بھی مداوا بنے، چونکہ ہم پر بحیثیت محب وطن پاکستانی آپ ہمارے لیڈر ہیں، آپ ہمارے کمانڈر ان چیف ہیں۔ اسی طرح سے صدر عارف علوی صاحب سے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے کہوں گا کہ آپ کے بھائی کے زمانے میں، وزیر اعلیٰ غلام حیدر وائن کے زمانے میں ان محب وطن پاکستانی بہاریوں کو پاکستان منتقلی کا سلسلہ شروع ہوا تھا، تو آپ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اپنے بھائی نواز شریف صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بنگلہ دیش کے کیمپوں سے محصورین مشرقی پاکستان کو پاکستان لانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان کے جو محب وطن پاکستانی بہاری وہاں اس وقت ایذا کی کیفیت میں گزر رہے ہیں، آپ ان کا مداوا کریں، ان کی مسیحا بنیں، انہیں پاکستان منتقلی میں اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان پاکستانیوں کے لیے بنا ہے، اور پاکستان آپ دوسرے ممالک، آپ افغانیوں کی سرپرستی کرتے ہیں، انہیں پناہ اور تحفظ دیتے ہیں، تو کیا آپ پر آئینی طور پر، شرعی طور پر، اسلامی طور پر آپ پابند نہیں ہیں کہ آپ اپنے ان محصورین مشرقی پاکستان کو پاکستان لانے میں اپنا کردار ادا کریں؟ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے، چیف آف آرمی اسٹاف سے، افواج پاکستان کے تمام سالاروں سے، جناب عمران خان صاحب سے، جناب عارف علوی صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے، اسی طرح سے میں بلاول بھٹو زرداری، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ آپ حب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ان بے بس لاچار محب وطن پاکستانی بہاریوں کو پاکستان لا کر ان کی خدمات کا اعتراف کریں، جب ہی ہم اپنی حقیقی جمہوری آزادی کو سمجھ سکیں گے۔ آج ملک 75 سال کا ہو گیا ہے، آج ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ اس ملک میں ہم نے صدارتی نظام بھی دیکھا اور جمہوری نظام بھی دیکھا۔ اگر نظام بدلنا آپ کی مجبوری ہے تو ایک دفعہ ملک کو قرآن اور سنت کے مطابق اسلامی نظام نافذ کر دیں، تاکہ پاکستان ترقی و کامرانی کی منازل طے کر سکے۔ ہم محب وطن تمام پاکستانی پاکستان کی ترقی اور کامیابی کے لیے خواہاں ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ میں اپنے تمام دوستوں سے، تمام محب وطن پاکستانیوں سے کہوں گا کہ وہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں، میرے اس چینل کو ایکسپوز ٹائم نیوز کو سبسکرائب کریں، چونکہ یہ آپ کی آواز ہے اور آپ ہی کے لیے کام کرتے ہیں ہم لوگ، تو ہماری سرپرستی فرمائیں، اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، اور اس کو دوسرے گروپس میں شیئر کریں تاکہ ہماری یہ آواز حکمرانوں تک پہنچ سکے۔ آپ تمام احباب کا بہت شکریہ۔